آگے بڑھتے ہیں تو شام کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ روس کی جانب سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ شام کی جو جنگ ہے وہ 2019 کے درمیان میں ختم ہو جائے گی، اور شام کے اندر جتنے بھی باہر کے ممالک کے سرگرم ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو شام کے اندر جو بشار الاسد کی اقتدار کو یا بشار الاسد کی حکومت کو بچانے والے دو بڑے ممالک ہیں، ان میں ایک روس اور دوسرا ایران شامل ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب پر پابندی لگا دی ہے، اور ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب کے تحت تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ جو ان کی ملیشیا تھے وہ بشار الاسد کی حفاظت کے لیے یہ شام کے اندر سرگرم تھے۔ ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب پر پابندی کے بعد اب صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ روس بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ شام کے اندر جنگ ختم ہو جائے گی، اور شام کے اندر سے روس بھی نکل جائے گا، ایران بھی نکل جائے گا، اور ترکی جو اپنی حدود کو بچانے کے لیے، اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں پر سرگرم تھا، اور دعویٰ روس کی جانب سے یہ کیا گیا ہے کہ ترکی بھی اب شام سے نکل جائے گا۔ تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ یہی ہوگا کہ نیتن یاہو 5ویں مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ جو پورا کا پورا میدان یا پورا کا پورا جو ایک ماحول بنا کر دیا ہے ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب نے یا ایران نے اور روس نے، وہ اب میدان جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ شام کے اندر عملاً داخل ہو جائے، اور شام کے بقیہ یا جو باقی جو اہم ترین حصے ہیں یا باقی جو اہم ترین خطے ہیں یا اہم ترین شہر ہیں ان پر اسرائیل کہیں قابض نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ شام کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہو اور گریٹر اسرائیل نامی منصوبے کو آگے بڑھایا جائے اور انبیاء کی سرزمین شام پر اسرائیل قابض ہو، جبکہ ہم نے دیکھا کہ جولان پہاڑیوں پر جو شام کا حصہ تھا اس پر اسرائیل قابض ہو گیا، تو اب بقیہ شام پر کہیں اسرائیل قابض نہ ہو جائے۔ اسلامی دنیا کو کم از کم اب جاگ جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ شام پر قبضے کے بعد ترکی کا مستقبل بھی نہ رہے، اور پھر عراق کا مستقبل بھی نہ رہے، اور پھر سعودی عرب اور خلیجی ممالک کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے اسلامی دنیا کو مل کر غور و فکر کرنا ہوگا کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے، شام کی صورتحال کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔